حضرات محترم، اب میں ہمارے برادر طریقت محمد طیب سعیدی صاحب نے وہ نقش تیار کیے ہیں جو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ خود استعمال فرماتے تھے، اور بریلی شریف کا نقش بھی ان کے پاس موجود ہے، کئی تعویذات کا مجموعہ انگوٹھی میں، وہ صدر دروازے کے پاس آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ حضرت قبلہ جگر گوشہ غزالی زمان کے حکم پر خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ شیخ القرآن مناظر اعظم علامہ محمد منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ علامہ مفتی محمد محسن فیضی کو وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کے بعد یہ نشست شروع ہو جائے گی، اس میں قاری محمد شہباز سعیدی تھوڑ حمزہ جنہوں نے بباطن نجدی مگر بظاہر مکی کا علمی میدان میں بڑا مقابلہ کیا ہے، مکی کا، اور علامہ محمد احمد سعیدی خانقاہ شریف، مولانا اصغر فریدی گڑھی اختیار خان، مفتی احمد سندھوی آپ منگیرا، مولانا قاری عطا اللہ میری خطاب فرمائیں گے۔ اسی نشست میں ظہر کے بعد حفاظ و قرآن کی دستار بندی بھی ہوگی۔ اب مفتی صاحب کا خطاب سنیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على والد وما ولد، وعلى آله وصحبه الذين عزروا حبيب الصمد. أما بعد، فقد قال الله الأحد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله تعالى قبل كل شيء نوري. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو قائم إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. اور ہوتے کہاں خلیل علیہ السلام، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے سیدی سب تیرے گھر کی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. الہی تاب ابد آستانے یار رہے، الہی تاب ابد آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت پیریا. مخدوم اہل سنت، مخدوم المخادیم، استاذ الاساتذہ، شیخ القرآن والحدیث، جانشین امام اہل سنت، علوم قبلہ کاظمی کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وارث، حضور
حضور حضرت قبلہ سیدی و سندی و آقائی سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اور برادر مکرم خطیب الاصل حضرت قبلہ علامہ محمد صدیق خان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اور برادر مکرم حضرت العلام جناب فاروق خان صاحب سعیدی اور معزز و مکرم علماء اہل سنت اور برادران ملت، اللہ رب العزت کی بے حد تعریف اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے حد دعا درود و سلاموں کے بعد چند لمحات کی حاضری، غنیمت جان مل بیٹھنے کو، غنیمت جان مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ آقائے نعمت مربی جسم و روح شیخ القرآن والحدیث فناصر رسول مناظر اہل سنت حضور حضرت قبلہ علامہ الحاج محمد منظور احمد صاحب فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو یہاں سے سبق ملا، اس کا کچھ حصہ آپ کو سنانے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ تعالی۔ آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا، یہ وہی یا ہے جو یار لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ غیر اللہ کے ساتھ یا آیا نہیں اور کفر شرک بدعت کی گن مشین چل جاتی ہے، کہ یہ تو وہی یا ہے جو بعض حضرات کے نزدیک غیر اللہ کے ساتھ آ جائے تو یہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا سے یاد فرمایا یا نہیں؟ صرف ایک مقام پہ نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 17 مقامات پہ یا سے یاد فرمایا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبیو، کہیں فرمایا یا ایھا الرسولو، کہیں فرمایا یا ایھا المزملو، کہیں فرمایا یا ایھا المدثرو۔ مختلف الفاظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی صفات کے ساتھ، ندا کے ساتھ اپنے حبیب کو یاد فرمایا۔ صرف اپنے نبی کو یاد سے بلایا یا پہلے نبیوں کو بھی؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رب نے یا سے بلایا، یا نوح علیہ السلام کو بھی بلایا، یا یحییٰ علیہ السلام کو بھی بلایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی یا سے بلایا۔ کیا یہ قرآن تو پھر شرک سے مملو ہوا؟ قرآن شرک سکھانے آیا یا شرک مٹانے کے لیے آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی یا سے یاد فرمایا، سابقہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو بھی یا سے یاد فرمایا۔ تھوڑا سا فرق ضرور رکھا کہ باقی انبیاء کرام کو ان کے ذاتی نام سے یاد کیا، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، محبوب رب ذوالجلال کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی نام سے یاد نہیں فرمایا بلکہ صفاتی ناموں سے یاد فرمایا۔ کیا خیال ہے آپ اپنے والد محترم کو نامی نیٹ کر کے بلائیں گے؟ والد کا نام لے کر بلائیں گے آپ؟ کیوں؟ یہ سوء ادب ہے۔
یہ سوء ادب ہے، بے ادبی کا خدشہ ہے، خطرہ ہے۔ اسی لیے آپ اپنے والد کو نام نیک کر کے نہیں بلا سکتے، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی نام سے یاد نہیں کیا، بلکہ نبوت رسالت کے صفات سے اپنے حبیب کو یاد فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ اب نبی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اگرچہ اردو میں بھی مستعمل ہے، سرائکی میں بھی مستعمل ہے، باقی السنہ میں بھی ضرور مستعمل ہو سکتا ہے، ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نبی عربی زبان کا جو قرآن مجید میں لفظ آیا، نبی کا آخر معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا کون ہے؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کے 6 معنی ہیں۔ لفظ نبی قرآن مجید میں جو آیا، لفظ نبی قرآن کے 6 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی توجہ سے سماعت فرمائے، جس کو اللہ غیب کی اطلاع دے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ غیب کی اطلاع نہ دے، غیب کی خبر نہ دے، وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی غیب کی اطلاع عطا کرے۔ یہ نبی کا پہلا معنی، نبی کا پہلا معنی جسے اللہ غیب کی اطلاع دے۔ کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو غیب کی اطلاع دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان اللہ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری شان کے لائق نہیں کہ میں ہر کسی کو غیب پہ مطلع کرتا رہوں، غیب کی اطلاع دیتا رہوں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، رسولوں سے چھپاتا نہیں، ہر کسی کو بتاتا نہیں۔ یہ ہے غیب جاننے والا، جس کے پاس غیب کا علم ہو وہ نبی ہوتا ہے، جس کے پاس غیب کا علم نہ ہو وہ لفظ نبی اس پہ صادق نہیں آتا۔ پہلا معنی۔ اب دوسرا معنی بھی سنیے، نبی کا دوسرا معنی غیب کی اطلاع امت کو دینے والا، غیب کی خبریں امت کو آگے دینے والا۔ تو کیا مطلب؟ اللہ سے فیض لینے والا، امت کو فیض دینے والا، اللہ سے غیب پانے والا، امت کو فیض عطا کرنے والا، غیب کی خبریں دینے والا، یہ نبی کا دوسرا معنی۔ اس کی تائید میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پہ بخیل نہیں، غیب کے بتانے پہ بخیل نہیں۔ جو بخیل نہیں ہوگا تو سخی تو ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ اب رات نہیں تو دن تو ہوگا، رات نہیں تو دن ثابت۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب غیب بتانے پہ بخیل نہیں، تو غیب بتانے پہ سخی ہوئے۔ ارے سخی اسی چیز کی سخاوت کرے گا جو کچھ اس کے پاس ہوگا۔ تو حضور غیب پہ بخیل نہیں، تو پتہ چلا حضور غیب کے خزانے لٹانے والا، غیب کی اطلاع اللہ سے پا کر امت کو بھی غیب کی اطلاع دے رہے۔ کیا خیال آقا نے نہیں فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا؟ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس طرح ارشاد فرمائے گا۔ ابھی قیامت آئی نہیں، اللہ نے کچھ قیامت کے لیے ارشاد، جب قیامت کا دن ہی نہیں آیا اللہ نے کچھ قیامت کے لیے اس دن جو فرمانے والا تھا فرمایا نہیں۔ اللہ تبارک و
تعالیٰ کے محبوب پہلے بتا گئے، 1400 سال پہلے سے بیان فرما گئے، ابھی قیامت آئی نہیں، آقا نے پہلے بتا دیا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گویا ہوگا، اس طرح ارشاد فرمائے گا۔ اب اس سے بھی علم غیب ثابت، اگر علم غیب نہیں ماننا تو اس حدیث کو ماننے کے لیے اب دوسری صورت یہ ٹھہرے گی کہ غیب نہیں مانتے تو اب یہ مانو کہ جس طرح آج محبوب ارشاد فرما چکے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالی محبوب کے ان بولوں کی لاج رکھ کر ویسے بھی ارشاد فرمائے گا، یہ مانو۔ غیب کا علم مانو تمہاری مرضی، اور غیب کا علم نہیں مانتے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح آج حبیب ارشاد فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ محبوب کے بولوں کی لاج رکھ کر کل قیامت کے دن ویسے ارشاد فرمائے گا۔ 20 مثالیں اس کی ہیں، تو اس کے لیے میں اس مضمون کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، 2 ترجمے پیش ہو گئے، اللہ سے غیب پانے والا، امت کو غیب دینے والا، تو تیسرا ترجمہ نفس نبی کا سماعت فرمائے۔ نبی کا تیسرا معنی ہے بلندی پہ پہنچا ہوا۔ کیا خیال ہے امتی کا اور نبی کا درجہ سیم ہے، برابر ہے، یکساں ہے، مساوی ہے، اکول ہے، ایک جیسا ہے امتی اور نبی؟ نہیں، ارے لفظ نبی سے بے بہرا ذرا لفظ نبی کا معنی تو دے۔ نبی کہتے ہی اسے ہے جس کا مرتبہ اللہ نے بلند کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، بعض کو بعض پر میں نے فضیلت عطا کی، منهم من کلم اللہ، ان میں ایک ایسا بھی ہے جسے میں نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ اس سے 2 مراد ہے، موسیٰ کلیم اللہ، آمنا و صدقنا، آمنا کا لال حبیب اللہ، آمنا و صدقنا، اس کو بھی ہم کلامی کا شرف عطا کیا، مگر پردوں میں جب حبیب کی باری آئی تو ما ذاق البصر وما طغى، نہ آنکھ بہکی، نہ پانی آیا، نہ آنکھ غلط ہوئی، نہ ٹیڑھی ہوئی، بلکہ ٹکٹکی باندھ کر اپنے رب کا سر کی آنکھ سے بغیر پردے کے یار نے دیدار۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے پھر ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے جس کے میں نے ان سب سے کئی درجے بلند کر دیے۔ مولا کوئی حد بندی تو لگا، لوگ آج حد لگاتے ہیں کہ یار کا درجہ اتنا ہے، آگے نہیں ہے، اے مولا تو اگر حد بیان کرتا ہے تو ہم بھی حد ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا میں خدا بلند کرنے والا بے حد ہوں، میرا یار بلند ہونے والا بے حد ہے، نہ میری کوئی حد ہے نہ یار کی کوئی حد۔ اگر درجے کی درجہ بندی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا 100 درجہ میں نے بلند کیا، 1000 درجہ بلند کیا، کروڑ درجہ یار کا بلند کیا، ارب درجہ بلند کیا، 1 خراب درجہ بلند کیا۔ نہیں، جب پروردگار نے یار کی بلندی کی حد نہیں لگائی، تمہیں بھی قلم دان نہیں دے دیا کہ حد بندی تم کرتے رہے۔ یہ ہے نبی کا تیسرا معنی، بلندی پہ پہنچا ہوا۔ اور چوتھا معنی سماعت فرمائے، نبی کا چوتھا معنی کیا ہے؟ بلندی پہ پہنچانے والا، بلندی پہ پہنچانے والا، بلندی پہ لے جانے والا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث شب معراج والی سنی ہوگی کہ آقا جب معراج سے واپس لوٹے اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے بلال آج رات میں نے بحث کی جب سیر کی تو آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا، حبش کے کالے سیاہ فام غلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ارے خود بھی بلندی پہ پہنچا ہوا ہوتا
ہے اور جسے چاہتا ہے بلندیوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ یہ ہے نبی کا چوتھا معنی۔ نبی کے 4 معنی ہو گئے، نبی کا 5واں معنی سماعت فرمائیں۔ نبی کا 5واں معنی ہے باریک سے باریک، خفیف سے خفیف، مخفی سے مخفی، پوشیدہ سے پوشیدہ، سرسراہٹ اور آواز کو سننے والا۔ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو باریک سے باریک، خفیف سے خفیف، مخفی سے مخفی آواز سنے۔ ارے جو بہرا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جس کا نبی بہرا ہوگا ہمارا نبی بہرا نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارا ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم سب مل کر نہیں دیکھ سکتے، ارے جو میں اکیلے سنتا ہوں تم سب مل کر بھی وہ نہیں سن سکتے۔ آقا نے ارشاد فرمایا سمعت عتیت السماء، سمعت عتیت السماء، میں آسمانوں کی سرسراہٹ بھی سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور 5واں معنی امت کو بھی باریک سے باریک آواز سنانے والا۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کر اپنے دونوں کانوں کو 2 انگلیوں سے پریس کرتا ہے، دبا دیتا ہے، جب کوئی چیز ظاہر والی سنائی نہیں دیتی تو پھر ایک ہلکی سی سرسراہٹ، شور، آواز سنائی دیتا ہے۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا میں بتاؤں یہ کس کی آواز ہے؟ آپ فرماتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں نہریں کوثر عطا کی ہے، بہ وہاں رہی ہے، آپ کان بند کر کے یہیں سے سن رہے ہیں۔ ارے تم یہاں سے بیٹھ کر جنت کی آواز کو سن سکتے ہو، بیر آمنہ کے لال سے ہے کہ وہ آقا ہمارے درود و سلام کو نہیں سن سکتے؟ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف لفظ ماننے کی حد تک مسلمان نہ بنائے، بلکہ الفاظ کے معانی و مطالب و مفہوم کو بھی سمجھنے اور ماننے اور اس کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاء حضرات محترم علامہ مفتی محمد محسن فیضی بیان فرما رہے تھے۔ اب حضرت